بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين اے پاک پروردگار عالم آج کی اس نشست کے اندر اللہ جل جلالہ جو بھی قرآن کریم پڑھا گیا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی گھر کے اندر بہنوں نے بیٹیوں نے ماؤں نے پڑھا اللہ جل جلالہ اہل خانہ نے جو تیری بارگاہ میں اہتمام کیا ان تمام جملہ کوششوں کو کاوشوں کو ہدیتاً تحفتاً تیری بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں مال کی کائنات قبول و منظور فرما لے خصوصاً بالخصوص اہل خانہ نے اپنی والدہ ماجدہ کے لیے 19 قرآن پاک اور 18 سپاروں کی تلاوت کا اہتمام کیا ہے اللہ جل جلالہ اس قرآن کریم کی تلاوت کو ان سپاروں کی تلاوت کو مرحومہ کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ فرما دیں اے رب العالمین آج کی اس نشست کے اندر جو بھی کلمات پڑھے گئے جو بھی ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اسے تیرے حضور پیش کرنے کے بعد جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رسول مکرم رحمت دو عالم شفیع معظم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے پیغمبر آئے سب کی مقدس ارواح کو اشارے ثواب پیش کرتے ہیں اللہ رب العالمین قبول و منظور فرما لے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین ازواج مطہرات بیٹے بیٹیاں صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کرام مشائخ عظام علماء کرام
مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات سب کی ارواح کو اشارے ثواب پیش کرتے ہیں۔ میرے اللہ عز و جل قبول و منظور فرما لے۔ اے خالق و مالک اللہ، آج کی اس محفل پاک کا جو مقصد ہے، آج کی اس محفل پاک کی جو غرض و غایت ہے، وہ مرحومہ والدہ ماجدہ کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کرنا مقصود ہے۔ اللہ پاک مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ مرحومہ کو دوبارہ رحمت کے اندر جگہ عطا فرما دے۔ صدقہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا اللہ اس والدہ ماجدہ کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے رب العالمین، مرحومہ نے اپنی زندگی کے اندر جو اعمال صالحہ کیے، ان اعمال صالحہ کو مرحومہ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ فرما دے۔ بحیثیت بشر، بحیثیت انسان، مرحومہ سے جو غلطیاں سرزد ہوئی، جو گناہ ہوئے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ شعوری طور پر، لا شعوری طور پر، ارادتاً غیر ارادتاً، جس طرح بھی ہوئے، ان تمام غلطیوں کو، ان تمام کوتاہیوں کو اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے یا اللہ نظر انداز فرما دے۔ اے اللہ، مرحومہ کا معاملہ تیری ذات بابرکت بہتر جاننے والی ہے۔ اگر مرحومہ تیرے ہاں بخشش شدہ ہے، مغفرت شدہ ہے، آج کے اس کلام الہی کی برکت سے مرحومہ کے درجات کو اور زیادہ بلند فرما دے۔ مرحومہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا سمیت آقا علیہ السلام کی تمام بیٹیوں، امہات المومنین اور دیگر صحابیات کا قرب عطا فرما دے۔ اے رب العالمین، آقا کریم علیہ السلام کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے کہ جتنے تیرے نام لیوا تیری بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں، سب ہاتھ اٹھا کر اس مرحومہ کے لیے تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے آنے کو، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو مرحومہ کے لیے ذریعہ بخشش فرما دے۔ اے اللہ، تیرے رسول کا فرمان ذیشان ہے کہ مومن کے حق میں مانگی ہوئی دعا کو اللہ تو رد نہیں فرماتا۔ اے اللہ، ہماری دعا کو مرحومہ کے حق میں قبول و منظور فرما دے۔ اللہ، تیرے رسول کا فرمان ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ اللہ، مرحومہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ فرما دے۔ اے اللہ، تیرے نبی کا فرمان ذیشان ہے کہ قبر قیامت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہو اس کی باقی منزلیں بھی آسان ہیں۔ اللہ، مرحومہ کی اس منزل کے اندر آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے خدائے بزرگ و برتر، مرحومہ کے لواحقین کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، دیگر عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ اے اللہ، مرنے کے بعد مرحومہ کے جو حقوق اپنی اولاد پر ہیں، اللہ اولاد کو ان حقوق کی ادائیگی کی اللہ توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ، اولاد کو اپنی والدہ کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کرتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمانا۔ مرحوم کی اولاد کو ان کے مرنے کے بعد ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمانا۔ اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ حاضرین مجلس کے عزیز و اقارب میں سے، رشتہ داروں میں سے، اس بستی میں سے بالخصوص تمام مسلمین، مسلمات، مومنین جو بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، آج کی اس قرآن خوانی کو ان تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ، جو قبروں کے اندر عذاب میں مبتلا ہیں، ان کے ساتھ اپنے رحم والا، کرم والا، فضل والا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ جل جلالہ، تیرے حضور ہم سب ہاتھ اٹھا کر اہل فلسطین کی رہائی کے لیے، آزادی کے لیے اللہ دعا مانگتے ہیں۔ اللہ ہماری دعا کو فلسطینیوں کے حق میں اللہ قبول و منظور فرما دے۔ ان کی اس مشکل گھڑی میں اللہ مدد و نصرت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو سچ بولنے والا، اپنے دین پر چلنے والا، اپنے احکامات پر عمل کرنے والا مسلمان بنا دے۔ نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، حسن اخلاق، حسن سلوک اللہ رب العالمین ہم سب کے نصیب میں فرما دے۔ اللہم ربنا اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا